بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 کھولیے۔ صفحہ نمبر 44 پہ ہم آ گئے ہیں بیٹے۔ سبق نمبر 10 آج ہم پڑھیں گے آلودگی۔ آپ لوگ یہاں پر آج کا دن لکھ لیجئے، تاریخ لکھ لیجئے۔ جی آلودگی، یہ تصویریں دیکھ کے کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو آلودگی کے بارے میں؟ جی آلودگی کو کہتے ہیں پولوشن، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پڑھ کے ہمیں کیا کیا پتہ لگے گا؟ آلودگی کا مفہوم ہم سمجھیں گے، آلودگی سے بچنے کی تدابیر سیکھیں گے، صفائی اور گندگی کا فرق سمجھیں گے، اور گندگی سے پیدا ہونے والے خطرات سے بھی آگاہ ہوں گے۔ تو آئیے پڑھیے میرے ساتھ۔ احسن، محسن اور فضہ چھٹیاں ہوتے ہی ابو جان سے دادا جان کے گاؤں جانے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ گاؤں میں دادا اور دادی ان کے منتظر تھے۔ بچوں نے خوشی خوشی تیاری کی اور لاری اڈا روانہ ہو گئے۔ راستے میں ٹریفک کا دھواں اور شور بہت زیادہ تھا۔ جی بیٹے یہ کہانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ 3 بچوں کے نام سے۔ کیا نام ہے ان کے؟ احسن، محسن اور فضہ۔ کیا ہوا؟ ان کی چھٹیاں ہوئیں اور انہوں نے ابو جان سے کہا کہ دادا جان کے گاؤں چلیں۔ کیوں؟ کیونکہ دادا جان اور دادی جان بھی گاؤں میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے کو۔ بچوں نے خوشی خوشی تیاری کی اور لاری اڈا روانہ ہو گئے۔ لاری اڈا کیا ہے بیٹا؟ جہاں سے بس ملتی ہیں، جہاں سے وہ گاؤں جائیں گے۔ راستے میں کیا تھا؟ ٹریفک کا دھواں اور شور بہت زیادہ تھا۔ اچھا اب ہم اس کے ساتھ اس کے مشکل الفاظ کو بھی انڈر لائن کرتے جائیں گے۔ انڈر لائن کیجئے بیٹے فضہ، اس کے بعد کیجئے منتظر، اور اس کے بعد کیجئے دھواں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پر آئیے۔ لاری اڈا پہنچتے ہی بچے بس میں سوار ہوئے۔ بس کی روانگی میں ابھی دیر تھی۔ بچے بس چلنے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ لاری اڈا میں صفائی کا انتظام انتہائی ناقص تھا۔ جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ لوگ مشروبات کے خالی ڈبے، پلاسٹک کے تھیلے، پھلوں کے چھلکے اور کھانے پینے والی چیزوں کے لفافے ادھر ادھر پھینک رہے تھے۔ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پر مچھر اور مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ ٹھیلوں اور دکانوں میں رکھی کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں اڑ اڑ کر بیٹھ رہی تھیں۔ لوگ جگہ جگہ پان کی پیک اور تھوک پھینکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جی بیٹے جب لاری اڈا وہ لوگ پہنچ گئے اور بس میں سوار ہو گئے تو بس کو ابھی روانگی میں اس میں ٹائم تھا، تو بچے انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کیا نظر آیا؟ انہیں نظر آیا کہ لاری اڈا میں صفائی کا نظام انتہائی ناقص تھا، خراب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ لوگ جو کوئی جوسز اور ڈرنکس وغیرہ پی رہے تھے اس کے خالی ڈبے، پلاسٹک کے شاپرز، پھلوں کے چھلکے اور کھانے پینے والی چیزوں کے جو پیکٹس کے لفافے تھے اس کو ادھر ادھر پھینک رہے تھے۔ گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پر ظاہر ہے کیا آ جاتا ہے؟ مچھر اور مکھیاں وہ بھن بھنا رہی تھیں، اور ٹھیلوں اور دکانوں میں جو کھانے پینے کی چیز تھی ان پر بھی وہی مکھیاں اڑ اڑ کر بیٹھ رہی تھیں، اور جگہ جگہ لوگوں نے پان کھا کر بھی تھوکے ہوئے تھے۔ اب آئیے اس کے مشکل الفاظ کو انڈر لائن کیجئے۔ پہلے کیجئے ناقص، اس کے بعد کیجئے بیٹے مشروبات، پھر کیجئے بھن بھنا رہی، اس کے بعد کیجئے پھینکتے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھیے۔ بچے یہ سب دیکھ کر بہت بیزار ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اچھے سین تو تھے نہیں، یہ سب گندی چیزیں تھیں تو وہ بیزار ہو رہے تھے۔ آخر کار بس چل پڑی۔ بس جوں جوں شہر سے باہر نکلی گرد و غبار اور شور و غل میں کچھ کمی آ گئی۔ سفر بہت پرسکون اور خوشگوار گزرا۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ دادا جان اور دادی جان نے ان لوگوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ صبح سورج نکلتے ہی دادا جان کھیتوں کو نکلے تو بچوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ بچے وہاں خوب بھاگے دوڑے اور کودے پھاندے۔ بچے فصلوں کی ہریالی اور تازگی دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔
کھیتوں کے ساتھ ساتھ نہر میں صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ اچھا جناب، اب جب یہ سب گندگیاں دیکھ لیں اور بچے بیزار ہو گئے تو اس کے بعد بس چل پڑی۔ بس کے چلنے کے بعد جب بس شہر سے نکلی اور گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو گرد و غبار اور شور و غل میں کمی آنے لگی تھی۔ سفر پھر بہت پرسکون اور خوشگوار گزرا۔ جب گاؤں پہنچے تو رات ہو گئی اور دادا جان اور دادی جان نے ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، گرم جوشی سے استقبال کیا، بہت وارملی ویلکم کیا۔ جب صبح سورج نکلا ہے اسی وقت دادا جان کھیتوں کو نکلے تو بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ بچے وہاں خوب بھاگے، دوڑے، کودے، پھاندے، ان لوگوں نے خوب انجوائے کیا، فصلوں کی ہریالی دیکھی، تازگی دیکھی، وہ خوشی سے جھوم اٹھے، یعنی کہ بہت خوش ہوئے۔ اور کھیتوں کے ساتھ ساتھ جو نہر بہہ رہی تھی اس میں پانی کیسا تھا؟ بالکل صاف شفاف تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کیجئے۔ بیزار، گرد و غبار، شور و غل، گرم جوشی، استقبال، ہریالی، فصلوں، صاف شفاف۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیے۔ احسن نے دادا جان سے کہا، گاؤں کی فضا بہت صاف ستھری اور بہت بھلی ہے، شہر کی طرح نہ یہاں گاڑیوں کا دھواں اور شور ہے اور نہ ہی گندگی کے ڈھیر ہیں۔ دیکھیے احسن نے کیا بات نوٹس کی اور دادا جان سے کہی کہ گاؤں کی فضا تو بہت صاف ستھری ہے اور بہت اچھی ہے، نہ یہاں شہر کی طرح گاڑیوں کا دھواں ہے، نہ شور ہے، نہ ہی گندگیوں کے ڈھیر ہیں۔ دادا جان نے جواب دیا، ایسا ہی ہے، مگر یہاں سہولیات کم ہیں، کارخانے اور فیکٹریاں بھی نہیں ہیں، اسی لیے ماحول صاف ستھرا ہے، جبکہ شہر میں سائنسی ایجادات اور صنعتی ترقی کی وجہ سے اگر سہولیات بڑھ رہی ہیں تو مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ دادا جان نے کہا بالکل صحیح نوٹس کیا ہے تم نے، ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پر کچھ مسئلے بھی ہیں۔ وہ مسئلے کیا ہیں کہ یہاں پہ سہولیات کم ہیں، فیسلٹیز کم ہیں، کارخانے نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، ماحول صاف ستھرا ہے، جبکہ شہر میں جو سائنسی ایجادات ہوئی ہیں اور جو انڈسٹریز اور صنعتیں لگ گئی ہیں اس کی وجہ سے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اور ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مشکل الفاظ کو یہاں پہ انڈرلائن کر لیتے ہیں۔ ڈھیر، سہولیات، کارخانے، فیکٹریاں، سائنسی ایجادات، صنعتی ترقی، مسائل، آلودہ۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ دونوں صفحے آپ کو پڑھنے ہیں، ان کے مشکل الفاظ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔